नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। एलजी मनोज सिन्हा और वज़ीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने SKICC श्रीनगर में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान्स की नकाब कुशाई। श्री अमरनाथ जी यात्रा का 16वां काफिला जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहलगाम और बालतल के लिए रवाना। अब तक 1,66,000 यात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। सभी बालिगों के लिए कोविड-19 से बचाव की मुफ्त टीकाकारी मुहिम 75 दिन के लिए हुई शुरू। मरकजी वजीर सेहत और अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान 2022 का पहला मरहला मुल्क के तकरीबन 500 शहरों और मुल्क के बाहर 10 शहरों में हुआ शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने आज SKICC श्रीनगर में मुश्तरका तौर जम्मू कश्मीर यूटी के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान्स की नकाब कुशाई की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मुल्क की तमाम यूटीज़ में जम्मू कश्मीर ने बरामदात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स में तीसरा मकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि यूटी के तमाम अजला में GI टैग वाले 9 मसनूई अशिया और बरामदात करने वाले 50 अशिया की बरामदात के लिए निशानदेही की गई है। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बढ़ती मईशत, बढ़ते बाजारों और सन्नती शोबे के बुनियादी ढांचे में वसअत से मुस्तकबिल करीब में जम्मू कश्मीर के अंदर बरामदात का एक साजगार माहौल पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में बरामदात को 1045 करोड़ से 5000 करोड़ तक बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही यूटी में मसावियात और रोजगार भी बढ़ाना चाहते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा का 16वां काफिला जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज सुबह बालतल और पहलगाम के बेस कैंपों की तरफ रवाना हुआ। सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच 220 गाड़ियों में सवार इन यात्रियों में 3486 यात्री पहलगाम चंदनवाड़ी के रास्ते गुफा की तरफ रवाना होंगे, जबकि 1975 यात्री बालतल के रास्ते पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। एक सीनियर सरकारी अफसर ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि आज वक्फे से हो रही बारिश ने अगरचे यात्रा में खलल डाला, ताहम आज शाम 4 बजे तक 6431 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए, जिससे अब तक शिवलिंगम के दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद बढ़कर 1,66,188 हो गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के इश्तराक से एक टेलीमेडिसिन सेंटर कायम किया है, जिसके साथ मुल्क के बेहतरीन अस्पतालों को मुंसलिक किया गया है ताकि यात्रियों को बेहतर तिब्बी निगहदाश्त फराहम की जा सके। टेलीमेडिसिन सेंटर पंचतरनी बेस कैंप में कायम किया गया है। इससे पहले इस तरह का एक मरकज 9 जुलाई को बालतल में कायम किया गया था, जिसके जरिए सिक्किम सौरा के बेहतरीन डॉक्टरों को बेस कैंप के साथ जोड़ा गया था, जो यात्रियों को इस तरह की सहूलियात फराहम कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और स्किम्स ने आपस में कोलैबोरेट किया है और जो हमारे यात्रीज हैं जो यात्रा के लिए अमरनाथ के पे जाते हैं, उनकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमने वहाँ के जो बेस कैंप पे मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं वो पंचतरनी हैं या और एक बेस कैंप पे हमने एक कोलैबोरेट किया हुआ है। और इसका वैल्यू ये है कि जो वहाँ पे मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम थ्रू टेलीमेडिसिन उनके साथ डिस्कस करके पेशेंट्स का मैनेजमेंट यहाँ से और उनके मेडिकल टीम्स के साथ डिस्कस करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उनको ट्रीट कर सके, तो ज़्यादा से काफ़ी बेटर रहेगा। बालतल के नज़दीक आज एक लापता शख्स की लाश बरामद की गई। दिल्ली का रहने वाला ये शख्स कुछ दिन पहले लापता हुआ था, ताहम ज़राए के मुताबिक ये शख्स उन लापता अफराद में शामिल नहीं था जो बादल फटने के हादसे में लापता हुए थे। लाश को पुलिस स्टेशन सोनमर्ग के हवाले किया गया। पुलिस ने इस ज़िम्न अपने लवाजमात पूरा करने के बाद महलूक के लवाहकीन को कई मकामी मुसलमानों और पंडितों की मौजूदगी में लार गांदरबल में उसके आखिरी रसूमात अंजाम दिए। पवित्र गुफा के नज़दीक संगम टाप के मकाम पर इम्तियाज़ अहमद खान नामी पोनी वाला कल उस वक्त हलाक हुआ जब वो श्री अमरनाथ जी यात्रियों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मज़कूरा शख्स की लाश जब उसके आबाई गांव पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। इम्तियाज़ अपने ख़ानदान का अकेला कमाने वाला था। महलूक के लवाहकीन में उसके माँ बाप, 4 बहनें, बीवी और एक 7 माह का बच्चा शामिल है। लवाहकीन ने LG इंतज़ामिया से अपील की है कि उनकी इमदाद की जाए।
محکمہ سیاحت کے سیکریٹری سرمد حفیظ نے آج بانڈی پورہ کا دورہ کر کے ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد، ڈائریکٹر ٹورزم ڈاکٹر جی این یتو اور دیگر کئی افسران بھی تھے۔ سرمد حفیظ جو مانیٹرنگ آف ڈیولپمنٹ ورکس بانڈی پورہ کے انچارج سیکریٹری بھی ہیں نے ضلع انتظامیہ کے افسران کے ساتھ اس میٹنگ میں مختلف سیکٹروں خصوصاً سیاحتی شعبے کے تحت دردست لیے گئے کاموں سے متعلق مفصل جانکاری حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ ان تمام کاموں کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کریں۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ وہ وادی گریز میں جاری ترقیاتی کاموں کو موسم سرما کی آمد سے پہلے مکمل کریں۔ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی غرض سے آج ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ نے 14 بے روزگار نوجوانوں کو ممکن اسکیم کے تحت کمرشل گاڑیاں فراہم کیے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ممکن اسکیم جموں کشمیر یوٹی انتظامیہ کی طرف سے شروع کیے گئے مشن یوتھ پہل کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد بے روزگار نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ایک مثبت سمت دے کر انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ خود روزگار حاصل کر کے اپنے لیے پائیدار ذریعہ معاش پیدا کر سکیں۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 149 نئے مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں سے 73 کا تعلق جموں صوبے سے ہے جبکہ کشمیر صوبے سے 76 کیس سامنے آئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران 108 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ سبھی بالغوں کے لیے کووڈ-19 سے بچاؤ کے مفت ٹیکے کی مہم اگلے 75 دن کے لیے شروع ہو گئی ہے۔ اس خصوصی مہم کا مقصد 18 سال اور اس سے زیادہ عمر والے اہل زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کووڈ-19 سے بچاؤ کے احتیاطی ٹیکے لگوانا ہے۔ ایک ٹویٹ میں مانڈویا نے سبھی اہل لوگوں سے زور دے کر کہا کہ وہ یہ احتیاطی ٹیکہ لگوائیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ایک صحت مند اور محفوظ بھارت کی تعمیر کی پابند ہے۔ یہ خصوصی ٹیکہ کاری مہم آزادی کے امرت مہوتسو کی تقریبات کا حصہ ہے۔ اس بیچ صحت کی مرکزی وزارت نے بتایا کہ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت 199 کروڑ 47 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگوائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 20,000 سے زیادہ معاملے درج کیے گئے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 16,994 کووڈ مریض صحت یاب ہوئے۔ ملک میں فی الحال زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,39,000 سے زیادہ ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر رامبن ضلع میں پیڑا کے مقام پر آج صبح سری نگر کی طرف آ رہا ایک ٹینکر ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گرا۔ اس حادثے میں چملواس بانہال کا رہنے والا ٹینکر ڈرائیور جاوید احمد جاں بحق ہوا۔ کٹ پتھری پیٹھکوٹ بانڈی پورہ میں ایک بالو نے ایک بزرگ شخص پر حملہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ہاپت نار کوئل مقام کا رہنے والا محمد شفیع پلال کو شدید زخمی کر دیا، تاہم جب تک مقامی لوگ اس تک پہنچ جاتے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ مذکورہ شخص کی لاش آج صبح برآمد کی گئی۔ پولیس نے اس حوالے سے تمام لوازمات پورا کرنے کے بعد لاش کو لواحقین کے حوالے کیا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اکاؤنٹس اسسٹنٹوں کی تقرریوں سے متعلق انکوائری کی افواہیں پھیلنے کے بعد آج ان امیدواروں نے پریس انکلیو سری نگر میں احتجاج کیا۔ واضح ہے کچھ روز قبل سب انسپکٹر سلیکشن لسٹ میں مبینہ دھاندلیوں کے چلتے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی طرف سے اس ضمن میں تحقیقات کے احکامات صادر کیے جانے کے بعد اکاؤنٹس اسسٹنٹ امیدواروں میں بھی اس طرح کی تشویش پھیل گئی تھی۔ ان امیدواروں کا کہنا ہے کہ وہ انکوائری کے خلاف نہیں ہے، تاہم جس طرح کی بھی تحقیقات ہو اس کے لیے وقت کی حد مقرر کی جائے۔ ملبوچھن ماگام میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی کو لے کر علاقے کے لوگوں نے آج محکمہ جل شکتی کے خلاف ماگام پٹن روڈ پر احتجاجی دھرنا دیا۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 20 برسوں سے یہ علاقہ پینے کے پانی سے محروم ہے۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ اب جبکہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے باوجود متعلقہ محکمہ اس ضمن میں کوئی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نالے فیروز پورہ کا آلودہ پانی استعمال کر رہے ہیں، جس سے کثیر آبادی مختلف بیماریوں کی شکار ہو گئی ہے۔ احتجاجی دھرنے سے کافی دیر تک ماگام پٹن روڈ پر ٹریفک متاثر رہا۔ بعد میں جموں کشمیر پولیس اور متعلقہ محکمے کے جونیئر انجینئر نے موقع پر پہنچ کر لوگوں کو یقین دہانی کرنے کے بعد احتجاج کو ختم کروایا۔ اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے
کونبل پامپور میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر میں جمہوری اداروں کو مستحکم اور مضبوط کرنے میں یقین رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے عوام میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتی رہے گی. اس موقع پر پارٹی کے دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے عرس مبارک یوم شہادت خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر ضلع انتظامیہ سری نگر سے درگاہ حضرت بل میں عقیدت مندوں کے لیے خاطر خواہ اور مناسب انتظامات رکھنے کی مانگ کی ہے. عرس مبارک 18 جولائی کو منایا جا رہا ہے. انہوں نے درگاہ حضرت بل کے علاوہ وادی کے مختلف درگاہوں خانقاہوں پر بھی ایسے انتظامات رکھنے کی پرزور اپیل کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے وادی کے بلند پائے ولی کامل عظیم المرتبہ اسلامی شاعر خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں بھی ضلع انتظامیہ سری نگر سے زائرین کے لیے معقول اور مناسب انتظامات کرنے کی مانگ کی ہے. اکھل بھارتیہ تیرتھ پروہت مہاسبھا کے قومی صدر شری مہیش پاٹھک جو اکھل بھارتیہ مہاسبھا کی طرف سے منعقد کی جا رہی یاترا کے حوالے سے آج سری نگر پہنچ گئے نے شنکراچاریہ شری امرتانندا دیو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس طرح کی یاترائیں ہندوستان کی ساخت اور شناخت کا ایک اہم جز ہے. انہوں نے کہا کہ سناتن دھرم کی یہ یاترا آزادی کے بعد پہلی بار منعقد کی جا رہی ہے. صدر موصوف نے کہا کہ کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ انگ ہے اور اس مقصد کے لیے کئی کشمیری بھائیوں اور فوج نے قربانیاں بھی پیش کی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہ یاترائیں مقامی لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر رہی ہے. انڈر گریجویٹ کامن یونیورسٹی داخلہ امتحان 2022 کا پہلا مرحلہ آج پورے بھارت کے تقریباً 500 شہروں اور ملک کے باہر 10 شہروں میں شروع ہوا. پہلے مرحلے کے تحت 15, 16, 19 اور 20 جولائی 2022 کو امتحان منعقد کیا جائے گا. امتحان سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ شفاف امتحانات منعقد کرانے کے لیے سبھی مراکز CCTV کی زیر نگرانی اور جیمرز سے آراستہ ہیں. ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ طلبہ کو مراکز پر ماسک فراہم کیے جائیں گے. CUET UG 2022 کے لیے تقریباً 14,90,000 امیدواروں نے اپنا اندراج کرایا ہے. ان میں سے 8,10,000 امیدواروں کا اندراج فیز 1 کے لیے کیا گیا ہے جبکہ 6,80,000 طلبہ کو دوسرے مرحلے کے تحت لیا گیا ہے. اس مرحلے کے تحت امتحانات اگلے مہینے کی 4 تاریخ سے 10 تاریخ تک ہوں گے. UGC چیئرمین جگدیش کمار نے یہ جانکاری دی. دلی یونیورسٹی کاؤنسلنگ کے پہلے دور میں انڈر گریجویٹ کورسز میں زیادہ سے زیادہ سیٹوں کو بھرنے کے لیے اس سال درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل زمرے میں 30% اضافی طلبہ کے لیے جبکہ غیر مخصوص اور OBC زمرے کے تحت 20% اضافی طلبہ کو داخلہ دے گی. وائس چانسلر پروفیسر یوگیش سنگھ نے کہا کہ اس سے مخصوص زمرے کی سیٹوں کو بھرنے میں مدد ملے گی جو کہ سال بھر خالی رہ جاتی تھی. بھارت، اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور امریکہ I2U2 پہلی سربراہ میٹنگ کل ورچوئل وسیلے منعقد کی گئی. 4 ملکوں کے رہنما وزیر اعظم نریندر مودی، اسرائیل کے وزیر اعظم یائر لیپیڈ، امریکی صدر جو بائیڈن اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان نے اس سربراہ میٹنگ میں شرکت کی. رہنماؤں نے کہا کہ I2U2 افتتاحی سربراہ کانفرنس میں خوراک کے تحفظ کو درپیش بحران اور صاف ستھری توانائی پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. متحدہ عرب امارات نے پورے بھارت میں بہت سے مربوط فوڈ پارکس قائم کرنے کے لیے $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے. ان پارکوں میں آب و ہوا کے موافق جدید نوعیت کی سمارٹ ٹیکنالوجیز کو شامل کیا جائے گا. بھارت اس پروجیکٹ کے لیے وافر زمین فراہم کرے گا اور فوڈ پارکس میں کسانوں کی حصہ داری کی سہولت فراہم کرے گا. امریکہ اور اسرائیل کے پرائیویٹ شعبوں کو مدعو کیا جائے گا کہ وہ اپنی مہارت اور دیگر اختراعی حل فراہم کریں. اس سرمایہ کاری سے جنوب ایشیا اور مشرق وسطی میں زیادہ سے زیادہ فصل اگانے میں مدد ملے گی اور خوراک کے عدم تحفظ سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی. وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 31 تاریخ کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 91واں نشریہ ہوگا. ایک ٹویٹ میں نریندر مودی نے کہا کہ وہ نمو ایپ اور مائی گو پر لوگوں کی تجاویز کے منتظر ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگ ٹول فری نمبر 1800117800 پر فون کر کے اپنے پیغام ریکارڈ کرا سکتے ہیں. فون لائنیں 28 جولائی تک کھلی رہیں گی. اس کے علاوہ لوگ 1922 پر مسڈ کال بھی دے سکتے ہیں اور SMS کے ذریعے بھی موصولہ لنک پر جا کر وزیر اعظم کو براہ راست اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں.
श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कई घंटों ट्रैफिक मुअत्तल रहने के बाद दोबारा बहाल किया गया। वाज़ेह रहे आज अलसुब कौमी शाहरा के कैफेटेरिया मोड़ पर भारी पस्सियां गिराई थी, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त कई घंटों तक बंद करना पड़ी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि कौमी शाहरा पर अब दोनों तरफ से ट्रैफिक रवां दवा है। इस बीच यात्री निवास चंद्रकोट रामबन के रुके यात्रियों को वादी की तरफ बढ़ने की इजाज़त दी गई है। 5461 यात्रियों का ये काफिला पहलगाम और बालतल के रास्तों से गुफा की तरफ रवाना होगा। मौसम महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।